ایسی کیا وجوہات ہیں جو آپ سمجھ پائے ہیں جس کے لیے آج آپ نے سیاست کا آغاز کیا باقاعدہ؟ ہم نے یہ جو پاکستان طریقہ اتحاد کی بنیاد ہے، یہ اتحاد کا بہت بڑا وسیع پروسپیکٹس ہے۔ اتحاد صرف پاکستانی قوم کا نہیں ہے، یہ اتحاد پوری امت کا ہے۔ پچھلا دور زرداری صاحب کا تھا، اس میں 18ویں ترمیم کے اندر وفاق پاکستان کو کمزور کیا گیا۔ یہ جو 18ویں ترمیم ہے، میں اس کے سخت خلاف ہوں اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم ختم کریں گے۔ تمام مسلم ممالک کو IMF نے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ صحابہ کرام کا کون سا فرقہ تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ اہل بیت کا کون سا فرقہ تھا؟ ایک دین اسلام تھا۔ جتنے سیاستدان ہیں وہ سیاست میں آتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے۔ آپ نے کاروبار سے پیسہ کمایا اور سیاست میں آپ پیسہ لگانے آ گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ پیسہ جو اس سرزمین سے کمایا یہ اسی پہ لگ جائے۔ میڈیا نیوز کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے۔ اتحاد اتحاد تحریک اتحاد، پاک وطن کا مستقبل، امن محبت کی منزل، ہر ایک دل کو کر دے گی روشن اور آباد۔ تحریک اتحاد تحریک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا نیوز اور میں ہوں اسد قاضی۔ ناظرین، آج رائمر روڈ پر پاکستان تحریک اتحاد کا ایک کنونشن ہوا جس میں مقررین نے اتحاد کیا، لیکن جو مین خطاب تھا وہ چیئرمین پاکستان تحریک اتحاد چودھری اورنگزیب کا تھا، جن میں انہوں نے اپنا منشور بھی پیش کیا اور بہت سے حکومت کو مشورے بھی دیے۔ اس پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت چودھری اورنگزیب صاحب پاکستان تحریک اتحاد موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے منشور کے متعلق ان سے جانتے ہیں۔ جی چودھری صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ جی قائد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف۔ چودھری صاحب، بہت خوشی ہوئی آج آپ نے ایک غریب، ایک متوسط طبقے کی آواز بلند کی۔ اس سے پہلے بہت سے سیاستدان پاکستان میں آئے جنہوں نے سیاست تو کی لیکن کوئی بڑا لیڈر نہیں بن سکا۔ قائد اعظم متحد کر کے پوری قوم کو ایک ملک حاصل کیا اور اس کے بعد ہمیں کوئی بڑے پائے کا لیڈر نہیں ملا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر 74 سال کے اندر جو گیپ تھا، جو کمیاں کوتاہیاں، ہمارے بعد سے آنے والے ملک آزاد ہو کر ترقی یافتہ ممالک بن گئے اور آج ہم اس وقت قرضوں کی دلدل میں، پسماندگی میں، معیشت بدحال ہے، ایسے بہت سے مسائل ہیں جس کو ہم ڈسکس کرتے رہیں گے آگے پروگرام میں۔ تو ایسی کیا وجوہات ہیں جو آپ سمجھ پائے ہیں جس کے لیے آج آپ نے سیاست کا آغاز کیا باقاعدہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد صاحب دیکھیں، لیڈر جو ہے نا وہ بنتے نہیں ہیں، لیڈر پیدا ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے منتخب کیا ہے، میری یہ خوش قسمتی ہے اور یہ کام ایک جذبے سے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک اچھے بزنس مین ہیں اور آپ اپنے بزنس سے ہٹ کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا شروع کر دیں۔ یہ آپ اس وقت کر پاتے ہیں جب اللہ نے آپ کے اندر اس کا جذبہ رکھا ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ جو انیشیٹو لیا ہے، زیادہ تر سیاستدان آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ جی ہم لوگوں کے لیے یہ کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو بندہ اس چیز کا قدم اٹھاتا ہے وہ یہ کام اپنے لیے کرتا ہے، ایسے ہی، کیونکہ دوسروں کی بہتری میں ہی ہماری اپنی بہتری ہوتی ہے، ایسے ہی، دوسروں کی بھلائی میں انسان کی اپنی بھلائی ہے۔ ایگری۔ دیکھیں، ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں دیں، آج ہم ایک آزاد ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہم اس پاکستان کے لیے کام کریں گے تو ہماری آنے والی نسلیں ایک بہتر پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہوں گی۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی کہ ہماری آنے والی نسل کو ہی اس جد و جہد کا فائدہ ہونا ہے۔ صحیح۔ تو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ 40-50 سالوں سے ہماری جو یہ روایتی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے قوم کو کس قدر ایک غلیظ سیاست کی طرف دھکیل دیا ہے اور انہوں نے ملک کو مسائل سے بھی دوچار کر دیا ہے۔ دیکھیں، ایک تو مسائل ہیں، غربت ہے، مہنگائی ہے، اس طرح کی بے روزگاری ہے، کافی مسائل ہیں، لیکن سب سے بڑا میں مسئلہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے ظلم اور زیادتی کی ہے ہماری قوم کو تقسیم کیا۔ بالکل۔ تو دیکھیں، یہ ایک انسیڈنٹ پہلے ہمارے ساتھ ہوا تھا
1971 میں جب سکوت ڈھاکہ ہوا اور ہمارا مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا. دیکھیں ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے, ہمیں اپنے ملک کو متحد رکھنے کے لیے کام کرنا چاہیے. آج بھی اسی طرح کے شر پسند عناصر سرگرم ہیں, وہ اس ملک کو متحد نہیں دیکھنا چاہتے, اور جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان شر پسند عناصر کے مذموم مقاصد میں ان کو کامیاب کرنے کا کردار ادا کر رہی ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری پوری پاکستانی قوم ایک قوم بن جائے, زبردست, ہم ایک پرچم کے نیچے کھڑے ہو جائیں, ہم سندھی, بلوچی, پٹھان, پنجابی نہ بنیں, ہم پاکستانی بنیں. جب اللہ نے ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے, اللہ کی اس بلیسنگ پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے جب ہمیں اتنا پیارا پرچم دیا ہے پاکستان کا, جب اتنا پیارا ملک پاکستان دیا ہے, تو ہم کیوں اپنی اس شناخت سے پیچھے ہٹ کے اپنی علاقائی, صوبائی تعصب اور فرقہ واریت میں جاتے ہیں. اس چیز کے خلاف ہم نے انیشیٹو لیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی قوم کو متحد کریں گے. اچھا جیسا میں نے دیکھا آپ کی جو جماعت ہے اس کا نام ہے پاکستان تحریک اتحاد, اس کا آئیڈیا کیسے آیا؟ میں نے بڑا نوٹس کیا ہر سیاسی پارٹی نے بالکل قوم کو تقسیم کیا, کسی نے صوبائیت میں, کسی نے لسانیت میں, پھر اس کے بعد تقسیم در تقسیم, پھر برادریزم میں. ابھی ووٹ آج بھی برادریوں کے چلتے ہیں, تو یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ میں تحریک اتحاد ہی لے کے چلوں؟ اتحاد کے میں آپ کو بتانا چاہوں گا, اور یہ بڑا قائد صاحب آپ نے اہم نقطے کے اوپر توجہ دلائی ہے اور بات کی آپ نے. دیکھیں پوری کائنات کو اگر آپ سٹڈی کریں, آپ اللہ تعالیٰ کے پورے نظام کو سٹڈی کریں, اللہ کا پورا نظام اتحاد کے اوپر مبنی ہے. اللہ نے ہر چیز یونٹی میں پیدا کی ہے. اللہ نے ہماری باڈی ہے نا, ہماری باڈی کے اندر بھی ایک اتحاد ہے. جس وقت باڈی کے اندر اتحاد نہیں رہتا آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ایک گاڑی چل رہی ہوتی ہے, اس کے چاروں پہیے ایک سمت میں, ایک ڈائریکشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں. گاڑی کی پوری مشینری ایک سمت میں جا رہی ہوتی ہے. اگر چاروں ٹائر ایک سمت میں نہیں جا رہے ہوں گے تو کیسے گاڑی چلے گی؟ نہیں چل سکتی. اسی طرح سے اگر ہماری, آپ ویسے بھی دیکھیں پوری دنیا کے اندر قاضی صاحب جو جتنے بھی ملکوں نے ترقی کی ہے, چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہیں, یونائٹڈ نیشنز آف امریکہ ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے, آپ یورپی یونین کی مثال لے لیں, آپ یونائٹڈ عرب امارات, جہاں پہ یونائٹڈ ہے وہاں پہ پروگریس ہے, وہاں پہ گروتھ ہے. جہاں پہ یونائٹڈ, یہ یورپی یونین آپ دیکھ لیں, یہ یونین بننے سے پہلے جب تک یہ یونائٹڈ نہیں تھے یہ بھوکے مرتے تھے, آپس میں لڑتے رہتے تھے. جب انہوں نے اتحاد کیا تو دنیا کے لیے ایک کامیابی کی مثال بن گئے. اس لیے ہمیں کوئی بھی منشور دینے سے پہلے پوری قوم جب تک ایک سمت میں سفر طے کرنے کے لیے اکٹھی نہیں ہو جاتی, اس وقت تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. لہٰذا ہم نے یہ جو پاکستان طریقے اتحاد کی بنیاد ہے, یہ اتحاد کا بہت بڑا وسیع پروسپیکٹس ہے. اتحاد صرف پاکستانی قوم کا نہیں ہے, یہ اتحاد پوری امت کا ہے. اور جب تک امت کا اتحاد نہیں ہو جاتا اس وقت تک سارے مسلمان ملک ایک ایک کر کے پرابلم کا شکار ہوتے رہیں گے. آپ دیکھ لیں سیریا میں, شام میں, آپ عراق میں, افغانستان میں, مصر میں, آپ کے لیبیا میں کتنے مسائل ہیں, اور ان کے ساتھ کیا حالت ہوگی, اور کوئی مسلمان ملک اٹھ کے ان کی نہیں کیا مدد. بالکل عراق کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہم نے, افغانستان کو تباہ ہوتے دیکھا ہم نے, باقی ابھی کشمیر کے اندر اسی طرح ظلم و ستم ہو گئے, کوئی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا ہے. بالکل آپ کی بات پہ ایگری کر رہا ہوں. اچھا اب اہم سوال یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا اس سے پچھلا دور زرداری صاحب کا تھا, اس میں 18ویں ترمیم کے اندر وفاق پاکستان کو کمزور کیا گیا. یہ جو آپ نے 18ویں ترمیم والی بات کی ہے نا, اگر پاکستان کے ساتھ تاریخ میں کوئی 1971 کے بعد سب سے بڑا ظلم ہوا تو وہ 18ویں, تو یہ پھر بھی پیپلز پارٹی ہوئی, تب بھی پیپلز پارٹی تھی. آپ دیکھیں 18ویں ترمیم کے اندر کیا ہے. 18ویں ترمیم میں اگر ہمارا جب یہ کرونا والا معاملات ہوئے ہیں, آپ دیکھیں ہمارا پرائم منسٹر کہہ رہا تھا کہ وہاں پہ لاک ڈاؤن کر دیں, اور سندھ گورنمنٹ کہہ رہی تھی ہم نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے, ہمارا پرائم منسٹر باختیار ہی نہیں ہے کہ وہ صوبوں کو کنٹرول کر سکے. بالکل. تو یہ کیا ہم نے وفاق کو کمزور کر دیا ہے؟ ہم نے صوبوں کو کیوں اختیارات دے دیے ہیں؟ بالکل. ہمارا وفاق ہمارے پاس موجود ہے, اور ایک بہترین وفاق ہمارے پاس موجود ہے, اور وفاق اکائی کی علامت ہوتا ہے اور متحد رکھنے کی علامت ہوتا ہے. تو یہ جو 18ویں ترمیم ہے میں اس کے سخت خلاف ہوں, اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ختم کریں گے. اچھا جلسے میں نے آپ کی تقریر سنی ہے, آپ نے 2-3 بڑے منشور کی بات کی ہے. ایک بات آپ نے بالکل, ہم اس کے اوپر آگے بھی آپ سے بات کرتے رہیں گے. اصل ایشو ہمارے یہاں آ رہا ہے کہ تمام مسلم ممالک کو IMF نے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے, ان کی معیشت کو کنٹرول کر رہا ہے. اب بھی دیکھا اگر رشیا نے یوکرین پر حملہ کیا ہے تو اس کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. ایران کو ساری زندگی ہم نے دیکھا جب سے وہ استعمال ایک بڑا مسلم ممالک تھا, پاورفل تھا, وہ امریکہ کو ٹکر پہ دے رہا تھا, لیکن اس کے اوپر پابندیاں لگا کے آج تک اس کی معیشت کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر اگر ورکنگ کرتے ہیں آپ لوگ تو کامیاب ہو پائیں گے؟ جی دیکھیں, یہ بیسیکلی جو بیرونی طاقتیں ہیں ان کا ایک ہی رول ہے, وہ کہتے ہیں
ڈیوائڈ اینڈ رول. بالکل ٹھیک ہے, تقسیم کرو اور ان کے اوپر حکومت کرو. انہوں نے مسلمانوں کو یہ ایک 100 سالہ 200 سالہ ان کی بہت لمبی چوڑی پلاننگ تھی, جس کے اندر انہوں نے ہمارے دیندار طبقے کو بھی یرغمال کیا, ان کو ڈیفرنٹ پلیٹ فارم سے لے جا کے ٹریننگ دی گئی, جس سے آگے دیکھیں آپ اگر چلے جائیں آج سے 1300-1400 سال پیچھے آپ چلے جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں, تو وہاں پہ آپ دیکھیں کوئی فرقہ نہیں تھا. صحابہ کرام کا کون سا فرقہ تھا؟ کوئی نہیں تھا. اہل بیت کا کون سا فرقہ تھا؟ ایک دین اسلام تھا. اس کو بڑا پلان کر کے کفار نے, یہودیوں نے اور عیسائیوں نے, انہوں نے اس کو بڑا پلان, سارے یہودی اور عیسائی دیکھیں ان میں اچھے لوگ بھی ہوں گے لیکن ان کے اندر سازشی ذہن رکھنے والے بھی لوگ موجود ہیں. تو انہوں نے بڑا پلان کر کے مسلمانوں کو آپس میں متنفر کر دیا. جب مسلمان آپس میں متنفر ہو گئے, جب تک مسلمان اکٹھے تھے وہ پوری دنیا پہ مسلمانوں کا علم بلند تھا, پوری دنیا پہ مسلم جو سلطنت تھی وہ پھیل رہی تھی, فتوحات کا سلسلہ جاری تھا. جیسے ہی تقسیم کا عمل ہوا, مسلمان ڈیوائیڈ ہوئے, تمام پروگرس رک گئی. بالکل, سلطنت عثمانیہ جب ٹوٹی اس کے بعد آج تک ہم بکھرے ہوئے ہیں اور ابھی تک ہم مار کھا رہے ہیں. کسی جگہ پہ ہماری اس طرح پینیٹریشن نہیں ہے, ہماری تو ویٹو پاور بھی نہیں ہے. بالکل. اچھا جو سب تھوڑے سے پرسنل سوال کی طرف میں آ جاتا ہوں آپ کا. آپ نے ماشاءاللہ میں نے دیکھا جتنے سیاستدان ہیں وہ سیاست میں آتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے. آپ نے کاروبار سے پیسہ کمایا اور سیاست میں آپ پیسہ لگانے آ گئے ہیں. یہ چیز ابھی تک ہمیں یا عام آدمی کو سمجھ نہیں آ رہی. عام لوگ یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کون سی چیز کھینچ کے لائی ہے اس طرف. جی اس کو کھینچ کے تو مجھے اللہ کی توفیق لے کے آئی ہے, کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر میرے اندر کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ میں کچھ بھی کر سکوں. یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے میرا دھیان, میرا ذہن, میری توجہ اس طرف لگا دی ہے, اور میں اپنے پروردگار کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے صحیح راستے کی طرف لے گیا. اب دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارا پیسہ جو میں نے کمایا ہے, ایک کاروبار کیا ہے, ایک سلطنت کھڑی کی ہے, اور ایک بڑی الحمدللہ اللہ نے مجھے بزنس امپائر دی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ پیسہ جو اس سرزمین سے کمایا ہے یہ اسی پہ لگ جائے, یہ اسی کا ہی حق ہے. دیکھیں میری نسل کو, میری اولاد کو, میرے بچوں کو کتنے پیسے کی ضرورت ہوگی. اگر ہم کمانے پہ آئیں اور اپنے پاس ذخیرہ کرنا شروع کر دیں تو اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. بالکل. اگر انسان کے پاس ایک سونے کی وادی ہو تو وہ خواہش کرے گا کہ میرے پاس دوسری سونے کی وادی ہو. اس چیز کی کوئی لمٹ نہیں ہے. تو یہ میرا جو مشن ہے, پیسہ دولت یہ تو چھوٹی چیز ہے. میں نے اپنی ذات کو اور اپنی ایک ایک سانس کو اپنے ملک پاکستان کے لیے وقف کر دیا ہوا ہے. تو پیسہ تو چھوٹی چیز ہے. اچھا دوسری چیز میں نے آج نوٹس کی, میں نے اس سے پہلے آپ کا انتخابی نشان نہیں دیکھا تھا, وہ میں نے مکان دیکھا آپ کا. اس سے پہلے جو سیاسی پارٹیاں تھیں روٹی کپڑا مکان کے نعرے ہم نے دیکھے, کبھی مکان تو کسی کو ملا نہیں ہے. اور لوگ روٹی تو کہیں نہ کہیں سے حاصل کرتے کیونکہ رزق کا وعدہ میرے رب نے کیا ہوا ہے, مکان کپڑا بھی مل جاتا ہے. مکان آپ کا میں نے دیکھا, آپ نے اتنی بڑی سلطنت جو میں کہہ رہا ہوں اتنے ٹاؤن آپ نے ڈلیور کیا, آپ نے لوگوں کو مکان دیے. اس کے بعد اگر آپ کے پاس طاقت پاور یا اختیار آتا ہے تو آپ تو وہ 50 لاکھ گھروں کا منصوبہ دنوں میں مکمل کر سکتے ہیں. جی بالکل قائد صاحب, دیکھیں یہ ہمارے پاکستان کے اندر جو دیکھیں نہ وسائل کی کمی ہے, نہ زرخیز زمین کی کمی ہے, نہ بہترین موسم کی کمی ہے, نہ ٹیلنٹ کی کمی ہے, کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. اگر کمی ہے تو وہ خلوص نیت کی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں لیڈرشپ اگر کسی کو دیکھیں چانس مل بھی جاتا ہے لیڈر بننے کا, آگے آنے کا, تو اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے, وہ بندہ پرفارم نہیں کرتا. تو اگر نیت انسان کی ٹھیک ہو, آپ بلیو کریں, آپ 50 لاکھ گھروں کی بات کرتے ہیں, 5 کروڑ بھی گھر ہم دے سکتے ہیں, کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. جب دیکھیں پاکستان کی عوام اتنی محبت کرنے والی عوام ہے, تو پاکستان کی عوام تو آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. جب لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ کچھ بھی ڈیلیور کر سکتے ہیں. پاکستانی عوام نے کس اچھے منصوبے سے, کس اصلاحی منصوبے سے پاکستانی عوام پیچھے ہٹی ہے. پاکستانی عوام نے ہمیشہ دل کھول کے ویلفیئر میں بھی حصہ لیا ہے. پاکستان کے اوپر جو بھی حالات آئے ہیں ہمیشہ پاکستانی عوام نے اپنا تن من دھن قربان کیا پاکستان کے لیے. انشاءاللہ تعالی ہمارا تمام ڈیولپرز کے ساتھ رابطہ ہے. ہم ڈیولپرز کے اوپر مشتمل ایک پوری پلیٹ فارم بنانے جا رہے ہیں, ایک ایسوسیشن بنانے جا رہے ہیں, اور ہماری جماعت حکومت میں آنے سے پہلے پاکستان کے تمام غریب لوگوں کو انتہائی لو کاسٹ کے اوپر, میں نے تمام اپنے ڈیولپر بھائیوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ وداؤٹ پروفٹ مارجن کاسٹ ٹو کاسٹ لوگوں کو گھر دیں, ڈیزرونگ لوگوں کو گھر دیں. جس کام کے اندر حکومتیں ناکام ہو گئی ہیں, آپ دیکھیں گے کہ میرے ڈیولپرز بھائی وہ کام کریں گے. بالکل ٹھیک. ہم اس وقت تک کم سے کم
100+ ڈیولپرز کے ساتھ رابطہ کر چکے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ وہ لاکھوں کنالوں کے اوپر کام کر رہے ہیں اور بڑے بڑے اچھا کام کر رہے ہیں, پاکستان کو تعمیر کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہماری یہ جو ڈیولپرز کی ایسوسی ایشن ہے, ہم لوگ ایک پلان بنائیں گے اور عوام کو وہ پلان دیں گے, اور ان کے لیے وہ بڑا افورڈیبل پلان ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ گھروں کا منصوبہ تو حکومت میں آنے سے پہلے انشاءاللہ ڈیلیور کریں گے. اوکے, تو سب آخری سوال اب آتا ہے, ایک عام متوسط طبقہ, ہمارے یہاں زیادہ تعداد آج بھی غریبوں کی ہے. آج جلسے کے اندر میں نے زیادہ تر لوگ وہ دیکھے ہیں جو عام لوگ بیچارے جھنڈا پکڑ کے آئے تھے, دور دراز سے آئے تھے, وہ کچھ امیدیں لے کے آئے ہیں. امیدیں لوگوں کو جب ٹوٹتی ہیں پھر لوگ متنفر ہوتے ہیں سیاست سے. ہمارے یہاں سیاست کو ویسے بھی کوئی بندہ اتنی ہمت نہیں کرتا. میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ جب بھی کسی بندے سے ہم بات کرتے ہیں سیاست کی, وہ کہتا ہے گند ہے, ہم اس میں نہیں گھستے بھائی, میرے کپڑے میں عزت سے کاروبار کر کے عزت سے اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گا. آپ نے ایک ہمت دکھائی اور پھر ڈٹ کر کھڑے ہوئے. آپ نے تمام جتنے اسٹیٹس کو کی پارٹیاں ان کے خلاف آپ کھڑے ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ غریب کی جب آواز بنتے ہیں تو یہ سارے ان کے ہی دشمن ہیں, ان کے وسائل پر قابض ہو کر ہی ان کے وسائل لوٹ رہے ہیں. حالانکہ اگر میں دیکھوں سندھ کے اندر اس وقت بہت پسماندگی ہے. اس گورنمنٹ نے پورے سندھ کے وسائل لوٹے, لوٹ کر پھر ان کو ایک ایک ٹکڑا دے کر ان کو اپنے پیچھے لگاتے ہیں اور پھر ان سے نعرے کر لیتے ہیں. ان کے ووٹوں کی بیسیکلی وہ بولی لگاتے ہیں, وہ عوام کی بولی لگاتے ہیں. بالکل. میں 2 بار مجھے 7 شریف جانے کا اتفاق ہوا ہے, تو میں جب وہاں سے گزرا اور میں نے دیکھا, تو چونکہ میں نے پوری دنیا کے ممالک کا سفر کیا ہوا ہے, میں افریقہ بھی گیا ہوں. آپ بلیو کریں کہ افریقہ کے لوگ ہمارے سندھ کے لوگوں سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں. ایسے ہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ افریقہ کے اندر بھوک اور افلاس ہے, لوگ وہاں افریقہ کے اندر مٹی کی روٹی بنا کے کھاتے ہیں, لیکن آپ بلیو کریں کہ سندھ کے لوگوں کو مٹی کی روٹی بھی میسر نہیں ہے. بالکل. لوگ بھوک سے پیاس سے وہاں مر رہے ہیں, اور وہ پارٹی وہاں پہ حکومت میں موجود ہے جو پچھلے 50 سال سے وہاں منتخب ہوتی آ رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس پارٹی نے عوام کا یہ حال کیا ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ لوگ امید لے کے آئے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, پاکستان کی عوام کو مایوسی سے باہر نکلنا چاہیے. ہمارا ملک کے اندر بے شمار وسائل ہیں, ہماری آئی ٹی انڈسٹری کے اندر, ہمارے ٹورزم کے اندر, ہماری انڈسٹری کے اندر, ایگریکلچر کے اندر, لائف سٹاک کے اندر, فشریز کے اندر, ہر ایک صنعت کے اندر بہت بڑا سکوپ ہے. اور ہم اپنے نوجوانوں کو صرف سیاسی نعرے لگوا کے سڑکوں پہ لوارس نہیں چھوڑیں گے. قائد صاحب, یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں. زبردست. ہم لوگوں کو سیاسی نعروں کے لیے یوز نہیں کریں گے, ہم سیاسی سٹنٹ کے لیے یوز نہیں کریں گے. میرا یہ منشور ہے اور میرا یہ عزم ہے, انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میرا یہ ارادہ ہے کہ قاضی صاحب ہم اپنی یوتھ کو ریئل اسٹیٹ کے اندر ٹرین کریں گے. اور یہ ہم حکومت میں آنے سے پہلے کی باتیں کر رہے ہیں. حکومت ملنا نہ ملنا یہ بات کی باتیں ہیں. میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو ایز اے انڈیویجول اپنی ٹیم کے ساتھ میں مل کے کر سکتا ہوں. ہم اپنے نوجوانوں کو ریئل اسٹیٹ کے اندر ٹرین کریں گے. ریئل اسٹیٹ کے اندر بہت بڑا گنجائش موجود ہے. ہم اپنی یوتھ کو آئی ٹی کے اندر ٹرین کریں گے. ہم پورے پاکستان کے لیول پر ڈیفرنٹ انسٹیٹیوٹ قائم کرنے جا رہے ہیں. ہم ان کو آئی ٹی کے مراکز قائم کرنے جا رہے ہیں. وہاں پہ ہم ان کو آئی ٹی کے کورسز کروائیں گے. بچوں کو بتائیں گے کہ آپ آئی ٹی سے کیسے پیسے کما سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ریئل اسٹیٹ سے کیسے آپ بزنس کر سکتے ہیں. ہم ڈیفرنٹ سمال بزنس ماڈل دینے جا رہے ہیں, اور ہم ڈیفرنٹ سمال بزنس لون دینے جا رہے ہیں. اور ہم اخوت کی طرز پر, جیسے ڈاکٹر امجد صاحب سب کام کر رہے ہیں, بہت اچھا وہ کام کر رہے ہیں اور ایک تاریخی کام کر رہے ہیں, اسی طرز پر قرض حسنہ ہم دیں گے انشاءاللہ اپنی یوتھ کو. اور ہم اپنی یوتھ کو سیاست میں بھی لائیں گے. ہم ان کو ساتھ روزگار پہ بھی کھڑا کریں گے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت تقریباً 12 سے 14 کروڑ نوجوان بچہ ہے, بالکل, جن کی عمر میری طرح 40 سال سے کم ہے. بالکل. تو یہ دیکھیں, یہ اتنا بڑا ٹیلنٹ ہے. اس وقت یورپ کے اندر, اس وقت امریکہ کے اندر, انگلینڈ کے اندر یوتھ کا قحط پڑ گیا ہے. وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو کیسے لیڈ کریں گے. وہاں ایوریج ایج جو ہے وہ بڑھ گئی ہے, لیکن وہاں پہ یوتھ نہیں ہے. تو یوتھ جو ہوتی ہے ملک کا سرمایہ ہوتا ہے, اور ہمارے نوجوان اس ملک کی قسمت بدلیں گے. آپ دیکھیں جنہوں نے نوجوانوں کے سر پہ جو جماعت حکومت میں آئی ہے, آپ بتائیں انہوں نے نوجوانوں کے لیے کیا کیا؟ ابھی تک نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا. بالکل. تو لیکن میں اپنے آپ کے اس پلیٹ فارم سے یہ پیغام دینا چاہوں گا, ہماری جو نوجوان بھائی ہیں, ہماری جو یوتھ ہے, ان کو بہت پر امید رہنا چاہیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں معدنیات, حیوانات, جمادات, نباتات, ہر میٹل, ہر طرح کے قدرتی وسائل سے مالا مال یہ ملک
ملک ہے. آپ تو اس کی زمین کو دیکھ لیں, پاکستان جتنی زرخیز زمین پوری دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے. بالکل. پاکستان جیسا بہترین نہری نظام کہیں پہ نہیں ہے. پاکستان جیسی یوتھ کا سکلڈ پوٹینشیل نہیں ہے کہیں پہ. تو انشاءاللہ ہم ان ساری چیزوں کو آرگنائز کریں گے. ہم ایک بہت بڑا پلیٹ فارم اپنی یوتھ کو دینے جا رہے ہیں, اور بہت جلد انشاءاللہ آپ اس کی اناؤنسمنٹ دیکھیں گے, اور پورے پاکستان کے لیول پہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے نوجوانوں کے لیے کام. ممبر سازی کب سے شروع کر رہے ہیں؟ ممبر سازی جی ہم نے کر دی ہوئی ہے. آپ بھی اپنے چینل کے اوپر ہمارا رابطہ نمبر اور ویب سائٹ جو ہے وہ پبلش کر دیجئے گا, تاکہ لوگ ہمیں جوائن کر سکیں. ہماری ویب سائٹ موجود ہے پاکستان طریقہ اتحاد کی, اور وہ بھی آپ پبلش کر دیں, پلس ہمارا رابطہ نمبر بھی دیں. اور ہم پورے ملک کے اندر ایک ملک گیر جو ممبر سازی کی مہم ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم 10 مارچ کو شروع کرنے جا رہے ہیں. چلیں, بہت شکریہ چوہدری صاحب. ناظرین, آپ نے چیئرمین تحریک اتحاد کی باتیں سنی. میں جب سے ان کو جانتا ہوں, یہ ایک مڈل کلاس جب نیچے سے اٹھ کے آتے ہیں اوپر, انہوں نے منہ میں سونے کا چمچہ لے کر یہ پیدا نہیں ہوئے, نہ ان کی کوئی موروثی سیاست ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک الہام ہے, میرے اندر ایک جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر ڈالا ہے کہ میں خدمت خلق کروں, میری جو زندگی ہے میں وقف کروں, میرے بچوں کی زندگی ہے وہ بھی اس ملک کے لیے وقف کریں. یہ جذبہ میں سمجھتا ہوں بہت ایسے کم سیاستدانوں میں ہوتا ہے. یہ خوبی ان کو لیڈر بناتی ہے, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جو آج لوگ یہاں پر آئے اور جو ان کے فالوورز ہیں, جو ان کے ورکر ہوں گے, جو ان کے ساتھ اٹیچ ہوں گے, وہ یہ ان کی امیدوں پر بھی پورا اترے. آپ کے ذہنوں پہ بھی کوئی سوالات ہوں تو آپ ہم سے کر سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. سر اتحاد اتحاد